इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। विहाड़ी से आपको अपडेट करें, जहां पर अपनी मदद आपके तहत बनाया जाने वाला फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर तैयार होकर ऑपरेशनल हो चुका है, जिसको तैयार करने में मजीद महकमा हेल्थ के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने भी अपनी खिदमात पेश की। मजीद जानते हैं फील्ड अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे तहसीनुर रहमान से। जी बिल्कुल, अपनी नवीयत का अपनी मदद आपके तहत बनाया जाने वाला फील्ड हॉस्पिटल जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलक साहब मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं, सर बताइएगा कि ये जो आपने फील्ड हॉस्पिटल जिम्नेजियम में बनाया गया है, इसका बनाने का मकसद क्या है और ये कितने बेड पर मुश्तमिल है? इसके बनाने का बुनियादी मकसद जो था वो ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल और तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल पर जो हमने आइसोलेशन बेड्स लगाए थे वो मखसूस थे, कम तादाद में थे, लेकिन ये इसलिए बनाया गया खुदा न खास्ता कि अगर मरीज़ों की तादाद बढ़ती है तो हमने अपनी मदद आपके तहत ये खुर्शीद अनवर स्टेडियम में 100 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें लैब कलेक्शन सेंटर भी है और उसके अलावा फार्मेसी भी है और जो है मरीज़ों के लिए यहाँ पर जो इस हस्पताल के इंचार्ज हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इवनिंग की जो शिफ्ट है उसमें भी FCPS डॉक्टर इंचार्ज हैं, नाइट शिफ्ट में भी FCPS डॉक्टर इंचार्ज हैं और इसके अलावा बाकी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस का रोस्टर भी बनाया गया है जो कि हर वक्त यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे मरीज़ दाखिल होंगे उनके लिए हमने टेबल टेनिस, लूडो और कैरम बोर्ड का भी इंतज़ाम किया है ताकि वो खुद किसी भी किस्म की डिप्रेशन या ज़हनी तनाव का शिकार ना हो। जी जैसा कि सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलक का कहना था कि यहाँ पे कोरोना वायरस से जो मरीज़ मुश्तबा यहाँ पे दाखिल होंगे उनको इंटरटेन करने के लिए जो है कैरम बोर्ड, लूडो और मुख्तलिफ किस्म की गेम्स के लिए जो है वो एक कोर्ट भी बनाई गई है जहाँ पे वो अपने आप को इंटरटेन कर सकेंगे। और दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान के SOPs के तहत जो यहाँ पे दाखिल मरीज़ होंगे उनको उनकी निगहदाश्त के लिए जो है वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हर तरह का अमला यहाँ पे मौजूद होगा जो गाहे बगाहे कोरोना वायरस में मुश्तबा मरीज़ों को चेक करेगा। जी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, रमज़ानुल मुबारक में जहां अशियाए खुरोनोश के साथ सब्जियां और फल सस्ते होने की बजाय कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो वहीं पर मार्केट कमेटियां इस महंगाई को कंट्रोल करने में क्या किरदार अदा कर सकती हैं। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी, जिस तरह के बाद रमज़ान शुरू होते ही महंगाई में इजाफा हो जाता है, सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं, फ्रूट महंगा हो जाता है, तमाम जो सब्ज़ी मंडी है, गोश्त वाले हैं वो भी महंगाई कर लेते हैं। होती ये मसनूई महंगाई है क्योंकि रमज़ान से पहले रेट कम होते हैं, जो ही रमज़ान शुरू होता है तो रेट अप हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मियाँ बाबर सगीर मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी के। आइए उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है। और दूसरा, मियाँ साहब ये भी बताएं कि जो छोटे रेडी वाले लोग होते हैं उनको तो जुर्माने करते हैं, जो बिग स्टॉकिस्ट हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, असल में जो इशू है वो हमारा है स्टॉकिस्ट और व्यापारी हजरात हैं। जो हम समझते हैं जो किसान बेचारा है वो तो अपने पैसे पूरे कर ले, अपनी फसल पूरे कर ले, वही उसके लिए आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। और जो गरीब रेडी वाला है वो अपने घर के लिए 2 या 3 वक्त की रोटी कमा ले, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बीच में आ जाते हैं अब ये 3 तबके आ जाते हैं, एक व्यापारी आ जाता है, एक स्टॉकिस्ट आ जाता है और एक आड़ती आ जाता है। आड़ती बरादरान जो होते हैं वो ज़्यादातर बिज़नेस से मुंसलिक होते हैं। उन्होंने ज़ाहिरी बात है किसानों से जो मिली हुई होती है फ्रूट हो गए या वेजिटेबल हो गए वो व्यापारियों से लेनी होती है या उन्होंने वो स्टॉकिस्ट से लेनी होती है। तो उनका तो एक तजारत का सिस्टम है, उनका भी कंट्रोल किया जा सकता है। हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जो है मुनाफा कम लें, आप जो है वो जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की ज़रूरत हैं उनको आप अपने कंट्रोल रेट पे बेचें। जो माफियाज़ हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो स्टॉकिस्ट और व्यापारी हैं।
جو اسٹاکسٹ ہیں وہ چیزیں اپنی چھپا لیتے ہیں، اس کو آپ ذخیرہ اندوزی کہہ لیں. وہ ایک قسم کا عوام کے ساتھ جو نا ایک بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں تب نکالنی ہوتی ہیں جب ان کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے ہیں تاکہ وہ مہنگی بکیں. تو یہ جو مافیا ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں صرف ایک ادارہ نہیں، اس میں اگر جب تک سارے ادارے مل کر نہیں اس پر قابو پائیں گے، سارے ادارے مل کر نہیں کوشش کریں گے، اس وقت تک یہ جو اسٹاکس حضرات ہیں یا ذخیرہ اندوز ہیں جنہیں آپ کہہ لیں گے جو مافیا ہے، وہ اس وقت تک اس پر ہم قابو نہیں پا سکتے. آپ کا کیا رول ہے کمیٹی کا بطور چیئرمین؟ بطور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کہ میں ان ذخیرہ اندوزوں تک پہنچوں، ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ڈی سی اور اے سی صاحب کے ساتھ مل کے ہم ان کے چھاپے ماریں اور ان پہ جو بھی ہے ہم کر سکیں عوام کے لیے وہ ہم کریں انشاءاللہ. جی، جیسا کہ چیئرمین کمیٹی کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوز مافیا جو ہے وہ ہی بہت سرگرم ہے، جن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. جی، گوجرانوالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر حالیہ بارشوں اور تیز ہواؤں نے گندم کی تیار فصل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا. بارشوں سے ہونے والے نقصان سے کاشتکار کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ لقمان سے. جی حافظ، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کاشتکاروں کو؟ ہاں جی بالکل، گوجرانوالہ میں اس سال 5 لاکھ سے زائد ایکڑ رقبے پر جو گندم کی فصل ہے وہ کاشت کی گئی ہے. کٹائی کا وقت قریب آتے ہی بارشوں، تیز ہواؤں اور سالہ باری نے گندم کی جو فصل ہے اس کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے. جو بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان نے کاشتکاروں کو پریشان کر دیا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد بڑی مشینری اور جو روایتی انداز میں کٹائی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا، یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاشتکاروں کو کیا نقصان، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب جو حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں ایک ذمہ دار ہوں. یہ ٹھٹا رواں میرا گاؤں ہے، فلک شیر بٹر میرا نام ہے. یہاں یہ ہے کہ میں بھی خود کاشتکاری کرتا ہوں کہ اس بے موسمی بارشوں کی وجہ سے اور یہ آندھی آئی ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ جو کرونا وبا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں سارے لوگ پریشان تو ہوئے ہیں، اور اس لوگوں کی جو قوت خرید ہے یا قوت استطاعت ہے اس میں تو بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس لیے گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ تو ضرور چاہیے کہ دنیا میں بھی ہر حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتی ہے، ان کو ریلیف پہنچاتی ہے. تو غریب جو کاشتکار ہیں، جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزدوروں کا یا دیہڑی داروں کا احساس ہے، وہاں یہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں یہ ان سے بھی ان کی مالی حالت گاؤں جو علاقے ہوتے ہیں وہاں بدتر ہے. تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی بھی خدمت کرے، ان کو بھی کوئی ریلیف کے لیے کوئی پیکج ان کے لیے بھی دے. لیکن خدا را ایک درخواست ہے کہ ان کو کسی ٹائیگر کے حوالے نہ کرے، بلکہ ان کو بندوبست ایسا کریں کہ جو ہر ایک ذمہ دار جو ضرورت مند ہے اس کی دہلیز تک وہ پہنچے. یہ نہ ہو کہ صرف وہ ٹی وی پر صرف یہ فوٹو سیشن کے لیے ہی یہ کریں کہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. جو بھی کریں وہ ان کو ملنا چاہیے. جی بالکل، آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حالیہ بارشوں، کرونا وبا کی وجہ سے کافی جو کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ کاشتکاروں کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکیج کا اعلان کرے تاکہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے. جی حافظ لقمان ہمیں گوجرانوالہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اب ایک افسوسناک خبر شامل کریں. دھیپال پور کے مریض کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی. ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے سانس کی بیماری میں مبتلا مریض جاں بحق ہو گیا. اسپتال انتظامیہ نے کورونا کی علامات پر مریض کو آکسیجن تک لگانے سے انکار کر دیا. کورونا رپورٹ نیگیٹو آ گئی، جس کے بعد ورثاء نے شدید احتجاج کیا. اسپتال انتظامیہ اور نااہل عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. مزید تفصیلات چودھری نیاز احمد کی اس رپورٹ میں.
दीपालपुर के मरीज के साथ DHQ अस्पताल उकाड़ा की इंतजामिया और डॉक्टरों ने जुल्म की इंतहा कर दी। कोरोना के शोबा में सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज को चेक करने से इनकार कर दिया। दीपालपुर का रैशी मरीज जावेद इकबाल भट्टी तबी इमदाद के बगैर DHQ अस्पताल की एमरजेंसी में मसीहाओं के सामने एड़ियां रगड़ते हुए जहाँ बाक हो गया। गुस्सा के एहतजाज पर जहाँ बाक होने वाले मरीज को कोरोना का मुश्तबा मरीज करार देते हुए SOPs के मुताबिक तदफीन कर दी और एहतजाज करने वाले वर्षा को पुलिस की मदद से करनतीना शिफ्ट कर दिया गया। मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वर्षा ने मरीज की हलाकत को DHQ अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टरों की लापरवाही और गफलत करार दिया। दाखिल हुआ तो किसी डॉक्टर ने मेरी कोई बात ना सुनी और थक आकर मिन्नतें करने के बाद जब एक डॉक्टर आया उसने सिर्फ दूर से ही कहा ये कोरोना का मरीज है, इसे ले जाओ कोरोना वार्ड में। मैंने कहा इसकी हिस्ट्री तो देखो, ये मेरी रिपोर्टें तो देखो। उसने ना हिस्ट्री सुनी ना रिपोर्टें सुन देखी, सिर्फ दो टोक अल्फाज में कि ये कोरोना का मरीज है, इसे ले जाओ, इसे कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, कोरोना वार्ड में चले जाओ। जहाँ बाहक होने वाले शख्स जावेद इकबाल के वर्षा मुश्तिल हो गए और DHQ अस्पताल इंतजामिया और गफलत लापरवाही के मुर्तकब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों की जानब से हत्या अमेज और नारवा रवैया इख्तियार करने पर इनके खिलाफ सख्त एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फौरी आज खुद नोटिस लेने और जिम्मेदारान का तयन करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ नईम के साथ चौरी नियाज अहमद सहू, स्टार एशिया न्यूज़, दीपालपुर। ननकाना साहिब में पुलिस कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हफीजुर रहमान मुआविया से। जी हफीजुर रहमान, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ DPO ऑफिस ननकाना में। मेरे साथ मौजूद हैं DPO ननकाना इस्माइल रहमान खारक साहब। आइए इनसे जानते हैं कि माह अप्रैल के हवाले से, क्रैकडाउन के हवाले से क्या कहते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हिदायत हैं और IG पंजाब की जो हिदायत हैं उनको हम मनवान इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको सेंसिटाइज़ किया है, थाना लेवल पे कमेटियाँ बनाई हैं जो मस्जिद में 20 पॉइंट्स है प्रेसिडेंट पाकिस्तान के उलमा हज़रात के मुतफ़िक़ा, उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और एग्जम्पशंस उनको भी हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अभी तक इस सिलसिले में 172 हमारी 144 में FIR हैं, 269 सेक्शन 270 में हमारी 17 FIR, 2.3 मिलियन हमने फ़ाइन किया है जो लोग डबल सवारी पिलियन राइडिंग की वायलेशन कर रहे थे। मसाजिद में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको 100% अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जो मार्केट्स में सोशल डिस्टेंस है और जो दुकानों पे सैनिटाइज़र रखवाने का जो हमारा जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन उनको भी हम मार्केट के साथ मिलके उसकी कंप्लाइंस बेहतर बनाई जा रही है। जी DPO ननकाना का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिलामताज कार्रवाई जारी रहेगी। जी वापडा की नाअहली के बारे में आपको बताएं कि संजरपुर में बिजली का खंभा घर की दीवार के साथ नस्ब कर दिया गया। अहले इलाके ने मुतादिद बार एक्सीन वापडा सादिकाबाद को दरख्वास्तें दी कि खंभे को घर की दीवार से हटाया जाए। मजीद जानते हैं शाहिद फरीद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद का नवा इलाका संजरपुर, जहां पे वापडा वालों की बेहिसी बिजली का खंभा घर के दीवार के साथ नस्ब कर दिया। जब भी बरसात होती है तो पूरा मकान शॉर्ट हो जाता है। इलाका मकीन ने बारहा एक्सियन सादिकाबाद को दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। इस मौके पर अहले इलाका के जो लोग हैं उनका कहना था ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਪਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜਰਪੁਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਜਾਂ ਅੰਧਾਰੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ अपील करते हैं कि इस खंबे का कुछ किया जाए। रिपोर्ट शाहिद फरीद, स्टार एशिया न्यूज़, सादिकाबाद।
مردان کے ایک نجی ادارے نے اپنی مدد آپ کے تحت کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے سینیٹائزرز واک تھرو گیٹ مردان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے مین گیٹ پر نصب کیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں شوکت علی کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے مدد آپ کے تحت اس وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے مین گیٹ پر MY ایپس کیمیکل مردان کی تعاون سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کر دیا۔ اس پر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس ملک میں مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت سب کو نکلنا چاہیے، جیسے ہم کر رہے ہیں سب کرے، کوئی جو بھی کر سکے کرے، مشکل وقت نکل جائے گا، چلے جائے گا، ساتھ دینا چاہیے، ملک کا اداروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب مشکل وقت انشاءاللہ زیادہ دن نہیں رہے گا، چلے جائے گا، یہ مشکل وقت نکل جائے گا۔ اگر ہمارا جذبہ ایسا رہا تو انشاءاللہ ہم شکست دے دیں گے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ موجودہ حالات میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور ہمارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری اسلام زیب صاحب اور DG فیاض علی شاہ صاحب اس بات پر انہوں نے بڑی وہ کی ہے کہ آپ لوگ مردان میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جتنے بھی ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے اور پھر بھی کریں۔ میں آج میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج روزہ بھی ہے اور جو حالات آ رہے ہیں وقت نکالا۔ دوسرا MY کیمیکل محمد یوسف کا، جس نے یہ آج سینیٹائزر واک تھرو گیٹ لگایا ہوا ہے۔ باقی 2 گیٹوں میں اور اس میں ایک اسپیشل اس نے دیا ہے، اس میں کیمیکل یہ فری دے گا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے اور اس کو شکست دینے کے لیے ایک قوم بن کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ شوکت علی، اسٹار ایشیا نیوز، مردان۔ گیس سلنڈر دھماکے میں جاں بحق ہونے والا مرکز مسیح نامی شخص 20 سال سے پرائیویٹ طور پر تھانہ فیروز والا میں خاکروب کا کام کرتا تھا۔ مرکز مسیح، جس کے حقوق کے لیے پہلے ہی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، تھانہ فیروز والا میں ہونے والے گیس سلنڈر دھماکے کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے HM فیاض۔ جی، تازہ ترین ناظرین کو میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ تھانہ فیروز والا میں ہونے والے گیس سلنڈر دھماکے کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران، جن میں RPO شاہد جاوید، DPO غازی صلاح الدین، DSP شاہد اکرم، کرائم سین یونٹ کی ٹیم کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذمہ داران نے تھانے کا دورہ کیا۔ یاد رہے کہ 27 جنوری 2020 کو پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں گیس سلنڈر دھماکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں 13 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان دھماکوں میں تباہ ہونے والے سلنڈر ابھی تک تھانہ فیروز والا میں موجود ہیں۔ آج ہونے والے گیس سلنڈر دھماکے کے بعد حوالات میں موجود قیدیوں کو دوسرے تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی سابقہ MPA مس سکینہ شاہین نے ہمیں بتایا کہ مرکز مسیح کو 20 سال پہلے کمیٹی والوں سے تھانہ فیروز والا میں پرائیویٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ 20 سال سے وہ تھانہ میں کام کر رہا تھا۔ اس کے حقوق کے لیے ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ ہماری RPO سے درخواست ہے کہ وہ کم از کم اس بات کا اقرار کریں کہ مرکز مہی دوران ڈیوٹی گیس سلنڈر کا شکار ہوا ہے، تاکہ اس کے لواحقین کو اس کے حقوق مل سکے۔ HM فیاض، اسٹار ایشیا نیوز، فیروز والا۔ پتوکی کے نواحی علاقے چونیا میں بہاری پور کا رہائشی بزرگ نوسر بازوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ نوسر بازوں نے دھوکہ دہی سے بزرگ شہری کی زمین اپنے نام کروا لی۔ بزرگ شہری نے بتایا کہ نوسر بازوں نے دھوکہ دے کر میری زمین اپنے نام کروانے کے بعد مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ بزرگ شہری نے مزید بتایا کہ ان نوسر بازوں کو چند ریونیو ملازمین کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس حوالے سے تھانہ سٹی چونیا میں ان نوسر بازوں کے خلاف درخواست دے رکھی ہے۔ دنیا پور میں گھریلو جھگڑے پر شوہر نے اینٹوں کے متعدد وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے قاتل شوہر کو گرفتار کر لیا۔ دنیا پور کے رہائشی جنونی شوہر زمان خان نے اینٹوں کے متعدد وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ خاتون شہناز نامی 4 بچوں کی ماں تھی۔ تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔
لودھرا میں حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سیکرٹری کوآپریٹو پنجاب احمد رضا سرور کا دورہ۔ سیکرٹری کوآپریٹو احمد رضا سرور کو اہم انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید محمد عباس شاہ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عمران قریشی، ڈی پی او سید قرار حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید محمد عباس شاہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ملک مشتاق حسین نائچ سمیت دیگر محکموں کے سربراہان اور افسران نے بھی موجود تھے۔ تھانہ بھونگ کی حدود بستی عابد شاہ میں اہل علاقہ نے ایک چور کو پکڑ کر خوب درکت بنائی۔ تفصیلات کے مطابق بھونگ کے قریب بستی عابد شاہ میں رات گئے چور آیا، جس کے بعد اسے چوری کی نیت سے پکڑ لیا گیا۔ اہل علاقہ مکینوں نے انہیں دیکھ کر پیچھا کیا، جس میں ایک چور کو پکڑنے میں اہل علاقہ کے لوگ کامیاب ہو گئے۔ چور پر خوب ہاتھ صاف کیے اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ لیاقت پور آر پی او بہاولپور زبیر دریشک کے لیاقت پور آمد۔ ڈی ایس پی لیاقت پور محمد اسلم خان اور ایس ایچ او شبیر احمد جھوڑر نے استقبال کیا۔ آر پی او بہاولپور زبیر دریشک کی ملازمین کے ساتھ بیٹھک کر روزہ افطار کیا اور لاک ڈاؤن کے دوران پولیس اہلکاروں کے جذبے کو سلام پیش کیا۔ اس موقع پر تمام ایس ایچ اوز موجود تھے اور دیگر ملازمین کا حال احوال پوچھا گیا۔ تمام ایس ایچ اوز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تھانے میں آئے غریب سائلین کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ وہاری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد فاروق ڈوگر نے مراکز خرید گندم ماچھے وال اور میاں پکھی کا وزٹ کیا اور گندم کی خریداری کے مراحل کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سردار محمد فاروق ڈوگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی خریداری کا سلسلہ زور شور سے جاری ہے اور حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ٹارگٹ ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل وہاڑی کے لیے حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری کا ٹارگٹ 1,77,575 میٹرک ٹن مقرر کیا گیا۔ اب تک 55,080 میٹرک ٹن خریداری کی جا چکی ہے۔ گجرات میں پولیس سول لائنز کا سماج دشمن عناصر کے خلاف بڑا آپریشن۔ محلہ کریم پورہ میں چھاپہ مار کر جعلی سینیٹائزر تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی۔ ڈی ایس پی سٹی رضا حسنین آوان کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سول لائن انسپکٹر محمد امجد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ محلہ کریم پورہ میں بڑی کارروائی کی، جس میں جعلی سینیٹائزر تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم انٹرنیشنل برانڈ کے نام سے جعلی سینیٹائزر تیار کے فروخت کر رہے تھے۔ دوران کارروائی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید انٹیروگیشن کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ سیالکوٹ ساجد حمید ورک کی قیادت میں اسپیشل برانچ کے فیلڈ آفیسرز اور عملے کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مزید کارروائیاں جاری۔ ضلع سیالکوٹ میں ذخیرہ کی گئی گندم کی 48,000 سے زائد بوریاں برآمد کر لیں، جبکہ برآمد کی گئی گندم کی مالیت 6,76,00,000 روپے سے زائد ہے۔ فیلڈ آفیسرز اور عملے کی بروقت کارروائی سے غیر قانونی طور پر خفیہ مقامات پر ذخیرہ کی گئی گندم کو سرکاری گوداموں میں منتقل کر دیا، جبکہ گودام مالکان کو بھاری جرمانے کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر مردان کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے راولپنڈی سے مردان ٹرانسپورٹ کے لیے جانے والا تقریباً 600 کلو گوشت سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ڈی ایس پی مردان عبدالحفیظ خان اور وینٹری ڈاکٹر مثل خان نے گوشت کا معائنہ کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کیے کہ گوشت کو انسانی غذا کے لیے مناسب قرار دیا جائے۔ مالک سے ٹرانسپورٹ اور لائف سٹاک کی طرف سے جاری کردہ لائسنس اور تمام کاغذات بھی چیک کیے، لیکن گوشت کو مکمل احتیاطی تدابیر سے ٹرانسپورٹ نہ کرنے پر محکمہ خوراک نے مالک کو بھاری جرمانہ کیا، جس کے بعد گاڑی کو مردان داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے، جہاں پیٹرول پمپ مالکان سے اسسٹنٹ کمشنر میاں ارشد بٹو نے زائد ریٹ اور پیمانہ پورا نہ ہونے پر بھاری جرمانے کیے جانے کی وارننگ دی۔ عوامی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے پیٹرول پمپ مالکان کو پیٹرول کی ترسیل اوگرا کی جانب سے جاری کردہ ریٹ پر کرنے اور پیمانہ پورا رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو بھاری جرمانے کیے جائیں گے، پمپ سیل بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پیٹرول پمپ مالکان حکومت اور اوگرا کے دیے گئے ریٹ سے 2 روپے زیادہ وصول کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔
हैं।